مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے کے قریب الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے وہ کلپ، وہ کلام ہم اپنے سلسلے میں چلائیں، الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں الحمدللہ لوگوں کو سینڈ کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کے میسیج کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں بھی الحمدللہ وہ کلپ چلے گا۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں، بعض اوقات ہم کہیں سینکڑوں، ہو سکتا ہے ہزاروں، ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ بھی جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہوں دنیا بھر کے اندر، تو الحمدللہ آپ کے میسیج سے وہ کلپ چلے گا، انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، اور پھر گروپس میں بھی الحمدللہ وہی کلپ جو ہے وہ اپنا سینڈ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک دفعہ یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ آپ ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر میسیج کریں۔ اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 030826260000، اس پر آپ واٹس ایپ کر دیں۔ سلسلے کے دوران سید صاحب سے آپ کو اشعار وغیرہ یا دیگر چیزیں پوچھنی ہیں، یا آپ اپنی فرمائشیں وغیرہ کرنی ہے تو اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر الحمدللہ یہ سلسلہ فیس بک پر بھی براہ راست جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ اپنے کمنٹس کریں گے تو سید صاحب انشاءاللہ وہاں سے پڑھ کر ہمیں بیان کریں گے، اور پھر اس کا اسکرین شاٹ بھی لے کر ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہر دفعہ مطلب سلسلے کے شروع میں جو ہے وہ اپنا کیا جاتا ہے۔ یہ فارمیلٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض نئے لوگ ہوں تو ان کو یہ ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور ہم اپنے سلسلے کے ابتدا میں آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہم اپنے سلسلے میں آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لے کر آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ الف اللہ نسل پاک پر اعلیٰ حضرت کا شعر۔ رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف چمن طیبہ میں سنبل۔ 2002 یا 3 میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اچھا، مطلب بڑی ایج میں کیا؟ ہاں بالکل، میری شادی بھی ہو گئی تھی۔ سے خدا جدا اے اللہ پاک ہمارے اخلاق سنور جائیں، بد اخلاقیوں سے نجات مل جائے یا رب العالمین اللہ اللہ۔ سرکار توجہ فرمائے، مکھ چنر بدر شاشانی۔ نام کیا آپ کا؟ برکہ کیا سنائیں گی؟ صحیح ہو کے بیٹھے بولتے اچھی اچھی باتیں سنائیں گی۔ خوف کھائے جاتا ہے۔ آپ کوئی ایسی نعت پڑھے جس میں لفظ رنج آتا ہو۔ عظیم بھائی شروع کریں۔ سرکار کا پیارا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔
تقریباً کوئی میں 10 سال کا ہوں گا. تو ہمارا ننیال حیدرآباد میں. عزیز کا میں نے پایا. انہوں نے جو گفتگو کی نا، میں اس گفتگو پہ ان کو اپریشیٹ کروں گا. ماشاءاللہ. میرا بیٹا کلمہ طیبہ سناؤ، اول کلمہ طیبہ. جس میں ٹاؤن چیئرمین نعیم شیخ نے رکن شورا مولانا حاج عبدالحبیب اتاری کو خوش آمدید کہا. میں نے دیکھا کچھ لوگ پراپر نیند نہیں لے پا رہے کیونکہ وہ بستر پر جاتے 8-9 گھنٹے کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری. امیر علیہ سنت ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک کرسچن پادری آیا تھا. الحمدللہ قرآن شریف پڑھا، اور قرآن شریف پڑھنے کا تو ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے. تم پر لاکھوں سلام. ماشاء اللہ. جی صحیح ہے صاحب. یہ نہیں، آپ نے جھلکیوں میں دکھایا کہ آج کیا کچھ ماشاء اللہ آپ دکھا رہے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی جیسے میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ پہلے سے وہ دکھا دیں، جیسے وہ کرسچن والا واقعہ پوچھا عبدالحبیب بھائی نے. جی 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 جی. اور مطلب اس میں اشفاق بھائی نے پوچھا نا جی 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 جانشین سے. جی جی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ میں واقعی میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ میں نے آج جب پیکیجز جو ہے وہ اپنا چیک کیے تو مجھے ذاتی طور پر خود بھی جو ہے نا وہ اپنا بڑا یعنی کچھ یہ اس پہ کچھ پیکیجز اور اس طرح کی تھوڑا ہٹ کر ہیں. عام طور پر جیسے ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے تو چونکہ اس میں عید کی بھی فرمائشیں ہیں، اس سے مختلف ہٹ کر بھی ہیں. ایک فرمائش تو واقعی میں عرض کروں جو دعائے وہ ہے امیل سنت دعا کرتا ہے، دعا افطار جو ہے وہ اپنا، تو اس کی فرمائش پچھلے ہفتے بھی تھی، وہ ہم نہیں تیار کر پائے تھے. جو آخری روزے کی نا، تو میں نے جب دیکھی تو میرے خود دل میں یوں سمجھے کہ ایسی یعنی یوں سمجھے کہ جنہوں نے فرمائش کی تو میں نے نیت کی تھی کہ جب یہ کلپ چلے تو جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں ایک دفعہ صرف درود پاک پڑھ کر جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی ان کو ایصال ثواب کر دیں. اور یہ نیت کی ہے کہ ویسے تو ماشاءاللہ فرمائشیں لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن جو مطلب بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پروگرام کر کر کے ایک اندازہ ہو گیا یار، جب نگرانی شورا کہتے ہیں کہ یار جب مجھے پروگرام میں سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا اور مزہ آ رہا ہوتا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ناظرین جب مجھے ہی ایک پروگرام کے اندر اتنا نہیں ہے تو پھر واقعی وہ اس طرح پروگرام ہو نہیں پاتا. یہ آپ نے ایک جو درود پاک کی نیت کی کس سے کہی ہے؟ نہیں ابھی عرض کروں گا جب وہ کلپ چلے گا تو ناظرین سے جو ہے وہ ہمارے پاس بھی کچھ نیت ہے. اچھا ماشاءاللہ. اسی کی ایک نیت آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آخری روزہ پر امیر علیہ سنت نے دعا فرمائی تھی، وہ دکھا دیں. اور نیت کیا کی پتہ ہے انہوں نے؟ درس نظامی کرنے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ یہ جنہوں نے کلپ بنوایا ہے جن کے فرمائش ہے، اب اللہ نے چاہ کر یہ درس نظامی کر لیں تو اللہ نے چاہ تو ان کو جو ہے وہ اپنا اس کا ثواب بھی پہنچے. چلیں جی، آپ کو بچوں کے حوالے سے ہم ویسے 2D 3D اینیمیشن دکھاتے ہیں، لیکن آج ہم عبدالحبیب بھائی کے پوتے پوتیاں جو ہے وہ اپنا وہ عید کے پروگرام میں آئے تھے جو پہلے ریکارڈ ہوا تھا اور عید کے دنوں میں چلا تھا، تو اس میں پھر عبدالحبیب بھائی نے عیدی بھی بچوں کو جو ہے وہ اپنا دی تھی، اس کا کلپ دکھاتے ہیں چونکہ وہ بچوں کے حوالے سے ہے، اس میں کچھ نہ کچھ بچوں نے بھی پرفارم کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. مشن فاطمہ انشاءاللہ یہ بورڈ دے دیں بیٹا. شاباش. بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ کھڑی ہو جائیں شاباش، اور سب کو سنائیں سب انشاءاللہ. سیدھے ہاتھ سے ویری گڈ. بسم اللہ شریف. الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح. ماشاء اللہ. کوئی نعت بھی سنائیں گی؟ پہلے کوئی نعت بھی سنائیں گے. شاباش. کھڑی ہو جائیں سیدھے ہاتھ سے اور اسمائل تو کرے نا. اسمائل. ہاں آرام سے ریلیکس ہو. چلے ادھر دیکھیں. تیرے صدقے میں آقا زار کو ہوتی لا بیتے تو نے کلب لا الہ الا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مشکات فاطمہ کو مائک دیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، عثمان
غنی غنی जन्नती जन्नती حضرت صدیق بھی जन्नती जन्नती اور عمر فاروق بھی जन्नती जन्नती ہر صحابی نبی जन्नती जन्नती ہر زوجہ نبی जन्नती जन्नती ماشاءاللہ. اور کچھ سنائیں گے آپ کو؟ چلے ہمیں کوئی درود پاک کی فضیلت بتا دیں. اگر ہم لوگ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو ہم پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ. سب مل کے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. مازن کیا سنائیں گے؟ حسبی ربی جل اللہ وافی قصبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں کے لیے سب کے لیے عیدی بھی لایا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ سب کو عیدی پیش کی جائے گی. آپ میں جو سید ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے، ان کو ڈبل ملے گا انشاءاللہ. ارے واہ بھائی واہ، سید ہیں ماشاءاللہ. آگے آ جائیں آگے آ جائیں. چلے سب آ جائیں انشاءاللہ، سب بچے آ جائیں، سب کو انشاءاللہ عیدی ملے گی. آپ کو ڈبل، جو سید ہیں ان کو ڈبل ملے گا ماشاءاللہ. اور جو ہمارے بچے دیکھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، ان کو بھی ڈبل ڈبل ملے گا. رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ ہے کیسے یہ عید کے، خوشیوں کے اور امید کے. ماشاءاللہ. چلے عیدی کا تذکرہ چلا تو یہ بتائیں اکبر حسین بھائی، جب آپ چھوٹے تھے آپ کو امی ابو کی طرف سے کتنی عیدی ملتی تھی؟ یہ پتہ نہیں ہے، لیکن کم از کم مجھے دادا کا جو ہے وہ یاد ہے کہ وہ یعنی کتنی تھی وہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن بہرحال اس وقت یہ 5 کے نوٹ، اب شاید نہیں ہے نا، 5 کا تو سکہ ہے شاید غالباً، تو 5 کے نوٹ ہوتے تھے اور وہ بھی کڑک کڑک جو ہے وہ اپنا ملتے تھے. شاید مجھے لگتا تھا 20 روپے ملتے تھے. یا کتنے سال ہو گئے آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ میری آپ پھر یعنی عمر کا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں عمر نہیں، میں مطلب اندازہ لگا تو اس وقت مطلب میں آپ سے بہرحال چھوٹا ہی ہوں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم نے اس وقت یہ 4 آنے 8 آنے بھی جو ہے وہ اپنا چلتے تھے. اس وقت 5 میں ملتے تھے آپ کو؟ نہیں 20 روپے 20 عید پر جو ہے وہ اپنا. تو حیات ہے دادا آپ کے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اچھا پھر عیدیوں کا جو ہے وہ اپنا پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ابھی کلپ چلتے ہیں، پھر آپ سے بھی انشاءاللہ ہم پوچھتے ہیں. آج آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے. اچھا سید صاحب، ایک میسیج آیا ہے، آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ امتی 3 مرتبہ آتا ہو، یہ نوٹ کر لیں. اور ایک میسیج آیا ہے کہ ان سے یہ لفظ پوچھیں، تو میں وہ لفظ بتانے لگا ہوں، وہ ہے اتنا مشکل جنہوں نے پوچھا ہے. تو اب بہرحال ان کا وہ لفظ ہم پوچھ تو نہیں پائیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے میسیج کیا ہے تو تذکرہ ہو جائے گا، تو چلیں اسی سے ہو سکتا ہے کہ ان کا دل کو تسلی آ جائے. یوشا بن نوح. اب آپ میرے کو بتائیں سید صاحب، یعنی یہ لفظ اگر آپ سے پوچھا جاتا، واقعہ پوچھ رہے ہیں کل شعر پوچھ رہے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو شاید 26 غلطیاں کرنے کی بھی عادت ہوتی تو پتہ نہیں شاید اس لفظ تک مشکل ہے. کبھی سنا نہیں ابھی تک کسی شعر میں یہ لفظ آتا ہو. نہیں یہ شعر نہیں ہے، پھر یہ ہے وہ جو لفظ مکمل کرنا ہے نا. ہم ویسے آپ سے آسان پوچھتے ہیں، تو یہ لفظ یوشا بن نوح، یہ لفظ مکمل کروانے کا مطلب کہا گیا ہے. تو میں نے آپ کو نقل یہ اتنے بڑے بنتا تو اس میں پاسبل تھا کہ یہ ہو سکتا تھا، بعضوں کا تو تکا بھی پہنچا دیتا. وہ صحیح ہے، لیکن کچھ الفاظ اتنا ہمارے ہیں نا، یہ یوز ٹو جو ہے وہ اپنا یوز نہیں جو ہے وہ ہوتے. ناظرین کام میں لگے ہوئے ماشاءاللہ. نہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ مطلب تیار ہیں اس طرح کے آپ سے پوچھے جائے اتنے مشکل؟ ہم پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ آپ ہے نا نہیں پہنچے تو چلو ٹھیک ہے. اچھا ایک آپ نے ہمارے عبدالرؤف بھائی ہیں فیصل آباد سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کے گلی گلی یہ والا کلام، اس کے کچھ اشعار آپ نے سنانے ہیں، اور انہوں نے نیت یہ کی ہے کہ نگران شورا کا جو 1 مئی کو ہفتہ وار سنت و برے اجتماع جو ہمارا الحمدللہ مینار پاکستان لاہور میں ہونے جا رہا ہے، عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9 بجے کے قریب یہ شروع ہوگا. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس بھر کر جو ہے میں انشاءاللہ اجتماع میں لے کے جاؤں گا. اچھا میں یہ عرض کروں عبدالرؤف بھائی کو، اگر بالفرض یہ فرمائش آپ نہ کرتے یا فرمائش یہ پوری نہیں ہوتی، دیکھیں یہ تو آپ کو بس پھر بھی چونکہ ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ آپ، تو بس تو بھر کے لے کے جانی ہی جو ہے وہ اپنا تھی، تو آپ نے یوں
मतलब घुमा लिया, तो इसलिए ये इंशाल्लाह अशआर सुना देंगे और साथ ही साथ आपने कोई और नियत भी जो है वो अपना करनी है, अच्छी नियत वो सेंड कर। यही तरबियत अमीर अहले सुन्नत की, ये पूछते हैं कि पहले से नियत थी या अभी अभी बनी है। हाँ, तो और अगर पहले से नियत थी तो फिर ये वैलिड नहीं होगी। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि आपकी नियत थी या नहीं, मैंने यही कहा कि अगर नहीं पूरी होती तब भी आपने लेके जानी ही है इंशाल्लाह। चलें जी, आइए ज़ाती तजर्बात प्रोग्राम ईद के दिनों में जो है वो हुआ था और उसमें माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने, निगरान शूरा ने, अब्दुल हबीब भाई ने बहुत सारे अपने जो हो वो अपना ज़ाती तजर्बात और एक्सपीरियंस शेयर किए थे। उसमें मुश्किलात आ जाती हैं ज़िंदगी के अंदर, परेशानियाँ आ जाती हैं, इंसान जो है वो बाज़ औक़ात डिप्रेशन में जाने जो है वो अपना लग जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयतें होती हैं। तो उसमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। मदनी चैनल के मक़नादीसी व्यूअरशिप रखने वाले शानदार सिलसिले ज़ाती तजुर्बात के लिए दिल की गहराइयों से दुआएं। ये प्रोग्राम अपनी पुरकशिश शख्सियत निगरान शूरा मुफ्ती क़ासिम अत्तारी और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी की बदौलत नाजरीन को हर बार अपनी जानिब खींच लेता है। उनके सुनहरी तजुर्बात, हिकमत भरी बातें और दिलनशीन अंदाज सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी कीमती ख़जाने में बैठे हों, जहाँ हर लम्हा कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरा सवाल यह है कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात तजुर्बात बहुत तल्ख़ होते हैं, लेकिन यही आजमाइशें हमें मजबूत भी बना देती हैं। आपके नज़दीक किसी मुश्किल तजुर्बे से मुस्बत सबक लेने और आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीक़ा क्या हो सकता है? ये मुफ्ती साहब मसला ये है, ऐसा उसका जवाब मैं दूंगा। पहले मैं ऐसा यकीन माने मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, इन्होंने जो गुफ्तगू की ना, मैं जिस गुफ्तगू पे इनको अप्रिशिएट करूँगा माशाल्लाह। या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर दिमाग में बनाया था कि मैंने बात करनी है तो इसके लफ्ज़ों का तरतीब क्या होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं दी, और एक लफ्ज़ों का इंतखाब जो था ना वो अच्छा था। या तो इन्होंने लिख कर रखा होगा कि पहले ये बोलूँगा, लिख के भी अच्छा रखा, लिख कर अच्छा। और मैं अच्छा ये सवाल जब ख़त्म हो तो मैं आप ही की तरफ आने वाला था। क्या इसका जवाब आप दो? नहीं, इसका जवाब मैं इसलिए दूंगा कि रिसेंटली मैंने एक चीज़ सीखी मुफ्ती कासिम साहब से और इतना मुझे फ़ायदा हुआ और मैंने कुछ लोगों को बताई भी, और जिसको बताई ना उसको भी बड़ा फ़ायदा हुआ। एक टेंशन थी, मैंने मुफ्ती साहब से जिक्र की, क्या कमाल का जुमला आपने फरमाया कि मुश्किल, अच्छा ये बात अमीर अली से तो कई बार सुनी है कि जब मुश्किल आई, जब कोई मुखालिफत हुई या प्रॉब्लम हुई तो मुझे मेरे जज्बे और स्ट्रॉन्ग हुए। तो मैं ये हैरान होता था कि यार मुखालिफत से और टेंशन से स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है आदमी, बंदा तो टेंशन से कमज़ोर हो जाता है। तो मुफ्ती साहब ने एक जुमले में बात समझाई थी, उन्होंने कहा था कि जब मैं उसमें जुमला मुफ्ती साहब ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान करें जो मुझे याद रहा था, उन्होंने फरमाया कि एक चीज़ याद रखा करो कि जब मुश्किल आए ना तो मुसीबत जो है वो छोटों को मिटाने आती है और बड़ों को बनाने आती है। ये ऐसा जुमला था, मैं पूरी रात इस जुमले को सोचता रहा और फिर मैं अपने आप से बात करता रहा कि अब या तो छोटा क्या बड़ा, या तो अब बिखर जाएगा या तेरे अंदर अभी वो आई नहीं है स्ट्रेंथ, और अगर वाकई कुछ बड़े काम करने तो फिर हिम्मत ही बढ़ानी है। और उसके बाद समझे बहुत बहुत ईजी हो गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है भाई, छोटों को मिटाने और बड़ों को बनाने आती है? देखिए इसके पीछे फ़लसफ़े बेसिकली यूँ है कि एक हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी को सब्र से ज़्यादा वसी नेमत कोई नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो सब्र ऐसी दौलत है कि इसका दायरा इतना वसी है कि जितना शायद ही किसी और चीज़ का हो। तो सब्र जो है ना वो बंदे के दिल को भी वुसअत देता है, और दिल जब वसी होता है ना तो इंसान के बड़े छोटे होने का दारो मदार उसके दिल पे ही होता है। वाह। करोड़ों रुपया कमाने वाला अगर 1 रुपया भी खर्च करने का हौसला नहीं रखता तो वो बड़ा है, या हज़ारों कमाने वाला जो सैकड़ों खर्च करने की हिम्मत करता है वो बड़ा है। ऐसा ही है। तो बड़ाई और छोटाई का जो मेयार है और जो डिफरेंस है वो हौसला कल्ब के ऊपर है, वुसअत कल्बी पे है। और सब्र जो है ये वुसअत कल्बी पैदा करता है और वुसअत कल्बी के ज़रिए ही हासिल होता है। तो इसलिए जब किसी बंदे को ये कोई बंदा जो है ना परेशानी किसी को गिरा देती है, इसका मतलब है कि इसका दिल वसी था ही नहीं, ये छोटे दिल वाला था। और जब किसी का दिल इससे और बड़ा हो जाता है, खुल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये बड़े हौसले वाला था लेकिन वो शय खुल नहीं पा रही होती, इससे खुल गई, वो आजमाइश आने से खुल गई। अच्छा, अब इसी की एक मिसाल वो भी मेरे ज़हन में आई। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उस वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो ये कोशिश करता है कि ये रोए। ऐसा ही है, ये रोए। अगर बच्चा ना रोए ना तो ये बड़ा डेंजरस साइन होता है ना, ठीक है। तो उसको क्यों रुला, ना रोए तो उसको रुलाते हैं, मारते हैं उसको मारते हैं उसको कि रोए।
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو لنگز ہیں نا، لنگز کے اوپر اس کے اس طرح کی جھلی وغیرہ ہوتی ہے کہ وہ رونے سے جب زور لگتا ہے نا تو کھلتی ہے اور اس کے سانس کا سسٹم بحال ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ، اس لیے رونا ضروری ہے. تو اس لیے رونا ضروری ہے. تو اب وہ روتا ہے تو اس کی سانس بحال ہوتے ہے، اس کا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے. کیا بات. اور اگر وہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پریشانیاں، تکلیفیں اور اس کا جو صبر سے تعلق ہے نا، وہ یہی والا ہے کہ صبر جو ہے اس تنگ جی چیز کو کھول دیتا ہے اور اس کے ذریعے ہے جو ہے نا وہ انسان کے اندر غصے کا عادت ہے نا عبداللبی بھائی کی عادت. ایسا ہی ہے جو واقعی کی عادت ہے. ایک تو بندوں کو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے. ہاں، خود ہی بڑا بننا ہے. مگر وہ دہی کا تو بڑا بن جائے گا لیکن کسی ٹیم کا بڑا نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو بھی قیادت ہوگی نا، قیادت وسعت والی ہوگی، کیونکہ وہ اس کو لینا ہوتا ہے اور پینک اندر لیتا ہے اور پیس باہر نکالتا ہے. یہ وہ درخت والا ہے، ہمارا آکسیجن لے لیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتا ہے. جو قیادت ہوتی ہے نا، قیادت ہمیشہ آپ دیکھیں گے اگر اس کے اندر وسعت، اس کو ایسا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قائد جو ہے نا وہ گھنے درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے سائے میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں خود، اور ان کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ کھینچ لیتا ہے اور ان کو آکسیجن دیتا ہے، اور یہ واقعی وہ ہٹا دیتا ہے اور سایہ ان کو دے دیتا ہے. اچھا، یہ اس کی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا، یہ اس کا آکسیجن ہی ہے جی درخت کا. تو قیادت جو ہے نا یہ لے لیتی ہے جو کہ خود اس کو وسعت دے رہی ہوتی ہے اور اس کا درخت پھیل رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ تو یہ شاید 20 بار ہوا ہوگا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہتے تو ہیں کہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں تجربات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو میں نے کئی بار دیکھا، یعنی ایک بار نہیں ناظرین، شاید میں کہوں کہ 20 مثالیں میرے پاس ہیں. اتنی بڑی تنظیم کے آپ نگران شورا ہیں، مسائل ہی مسائل ہوتے ظاہر، اتنی بڑی تنظیم میں تو پرابلمز آتے ہیں. میں نے دیکھا کئی بار ایسا ہوا، خود میں بھی اور بھی ذمہ داران جب گئے اور بڑی ٹینشن لے کر گئے اور بڑے ہائپر ہوئے تھے یا بڑے ٹینس میں تھے، تو پہلی فرصت میں جو آپ ان کو کام ڈاؤن کرتے ہو، یار کوئی مسئلہ نہیں، پہلے بیٹھو پانی پیو، کر لیتے، کچھ نہیں ہوگا، اور اتنا ریلیکس کر دینا. حالانکہ مجھے پتا وہ خبر آپ کے لیے بھی تشویش کا باعث ہوگی، تنظیم کو ہم سے زیادہ آپ کو پیار ہے تنظیم سے. تو یہ اتنا مطلب کیسے، کہاں سے سیکھا آپ نے ٹالرنس اتنی، اور پھر وہ دینا. امیر علیہ السلام، اور آپ کو ان کے بڑے تجربات ہوں گے ایسا. امیر علیہ السلام اور کہیں سے نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ میں نے وہ کیفیت امیر علیہ السلام کی دیکھی ہے جس کو نہ میں لکھ سکوں گا، نہ کبھی زندگی میں شاید بول سکوں. اللہ. اور اس میں بھی حوصلہ دیکھا. نہ لکھ سکوں گا، نہ بول سکوں گا. جملہ سنا آپ نے، یعنی امیر سنت کی وہ کیفیت نگران شورا نے دیکھی ہے جس کو آپ ٹینشن یا پریشانی کا نام جو ہے وہ اپنا دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ لکھ سکوں گا یعنی تحریر میں، اور نہ ہی میں بتا سکوں گا زبان سے. بس وہ جو انہوں نے دیکھی، انہوں نے جو ہے وہ دیکھی. وہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح بڑوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر حوصلہ چھوٹوں کو جو ہے وہ اپنا ملتا ہے کہ اس سے اتنی بڑی پریشانی میں یہ ایسے کام ڈاؤن ہے. غالباً شاید نگران شورا اس کا جو ہے وہ تذکرہ بھی کیا تھا، غالباً شاید ذاتی تجربات میں، یا غالباً اسی میں کیا تھا کہ جیسے امیر سنت کے ساتھ ہم پیچھے موجود ہوتے ہیں، جیسے مسجد میں آڈینس بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹینس سچویشن ہوتی ہے، معاملات آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے. تو اب اچانک امیر سنت جیسے گھڑی دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مطلب جانے کا ٹائم ہو گیا، یعنی عوام انتظار جو ہے وہ کر رہی ہے. تو اب ان کے سامنے جانا اور پھر حشاش بشاش مسکرانا، یعنی امیر سنت کو اس وقت اس کنڈیشن میں اگر کوئی دیکھے تو شاید سمجھے کہ یار ان کے تو کبھی پاس بھی غم نہ آیا ہو، لیکن اس سے تھوڑی دیر پہلے سچویشن اس کو پتہ ہے جو ان کے ساتھ تھا. تو واقعی یہ ہے کہ کمال ہے کہ انسان ایسی سچویشن میں ہو، ٹینس ہو، پریشان ہو، لیکن اپنے چہرے سے اور اس کے جملوں سے یا چیزوں سے پتہ نہ چلے ویسے. اور بعض لوگ بیچارے بہت کمزور ہوتے ہیں سید صاحب، ان کو یعنی یوں سمجھو کہ چھوٹی سی بھی ٹینشن آ جائے نا تو ان کا چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ اپنا، بعض اس طرح ہوتے ہیں وہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، لیکن وہ کسی وقت اس طرح خاموش ہوتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں یار کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مسئلہ ہے. تو انسان کو دل بڑا رکھنا چاہیے. میرے سن خود نے بھی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ یہ جو ملنے کے لیے آتے ہیں نا مجھ سے، لائن لگ کے آتے ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ میرا بنا ہوا منہ دیکھنے نہیں آتے، میری مسکراہٹ کے لیے آتے ہیں. میں ان سے مسکرا کے ملوں، ان کی دل جوئی کروں، ان کے مسائل سنوں، اس لیے آتے ہیں. تو اب مجھ پر جو بھی ٹینشن ہے نا وہ میں باہر رکھ کے آتا ہوں جو ہے وہ اپنا. اور مسکرانے کا تو آپ نے فرمایا بھی،
ترغیب دلائیے، باقاعدہ مسکراتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی نہیں مسکرا رہے، نگران شورا پاپا بیٹھے ہیں دونوں میں ہے. اور میں امیر سنت کا عرض کر رہا ہوں کہ امیر سنت ایک دفعہ فرمایا بھی تھا کہ یعنی یہ جو بانچھیں ہوتی ہیں یعنی درد کرنا شروع کر دیتی ہے جو ہے وہ. اللہ اکبر. چلیں جی آئیے امیر سنت کا تذکرہ چل رہا ہے اور وہی 29 رمضان کو جو آخری دعائیں افطار ہوئی تھی اس میں امیر سنت نے دعائیں جو ہے وہ اپنا کی تھی، اور کیا دعائیں جو ہے وہ اپنا تھی، آئے ہم بھی جو ہے وہ اپنا اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اے اللہ پاک ہمارے اخلاق سنور جائیں، بد اخلاقیوں سے نجات مل جائے. اے اللہ پاک غرور و تکبر سے جان چھوٹے. اے اللہ پاک حقیقی تواضع نصیب ہو جائے، ہم منکسر المزاج ہو جائیں. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، اپنی پسند کا بندہ بنا لے. اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. تو بس رہنا سدا راضی نہیں گتا بے ناراضی. تو بس رہنا سدا راضی نہیں گتا بے ناراضی. خوشی سے وہ برباد ہے تیری قسم مولا. میرے رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سایہ ہو مگر رمضان کے صدقے برباد کرو مولا. یا اللہ پاک تیرا بوڑھا بندہ تیری بارگاہ میں گناہوں بھری زندگی گزار کر توبہ کرنے حاضر ہوا، توبہ قبول کر لے. اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے، ان سب کو بخش دے جو آج دعاؤں میں شریک ہیں. اے اللہ ان سب کے طفیل مجھے بھی بخش دے. اے اللہ ان سب کے صدقے جو تیرا نیک بندہ ہو اس میں اسی کا واسطہ مجھے بخش دے اور سبھی کو بخش دے. اے اللہ پاک عشق رسول کی خیرات دے دے، غم رمضان عطا کر دے. رمضان کی محبت جب تک جیے ہمارے سینے میں رہے، ہمارے دلوں میں بسی رہے. اے مولا کریم ہمیں غفلتوں بھری زندگی نہیں چاہیے، ہمیں عبادتوں بھری زندگی چاہیے، ہمیں گناہوں بھری زندگی نہیں چاہیے، ہمیں نیکیوں بھری زندگی چاہیے، ہمیں بری صحبتوں والی زندگی نہیں چاہیے، ہمیں نیک بندوں کی صحبتوں والی زندگی چاہیے. ہمارے گھروں میں بھی ماحول اچھا بن جائے، ہمارے محلے میں بھی دینی ماحول بن جائے. اے اللہ پاک ہمارا بچہ نمازی بن جائے، سنتوں کا پابند بن جائے، بے پردگی کا دور ختم ہو، ہماری اسلامی بہنیں اسلامی پردے کی عادی ہو جائیں. اے اللہ پاک گھروں میں اسلامی پردے نافذ ہو جائیں، گانے باجے بند ہو جائیں اور تلاوتوں اور نعتوں کی صدائیں گونجتی رہیں. اے مولا کریم ہم سب نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہو جائیں. اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی مل جائے، ہمارے بیمار شفا پائیں. اے اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں. ہم سب کو حج نصیب ہو، میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب ہو، اسی سال حج نصیب ہو جائے، میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے. جب تک جیئیں ہر سال حج کریں، ہر سال مدینے آئیں، بار بار مدینے آئیں. اے اللہ پاک مدینے کی محبت دل میں رچ بس جائے، غم مدینہ عطا ہو جائے، عشق رسول عطا ہو جائے، عشق صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام عطا ہو جائے. یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا کر دے. مدینہ سید صاحب کیسی فرمائش تھی. یہی میں نے یعنی یہ جذبات تھے میں نے جب سنے یہ امیر سنت کی یہ دعائیہ کلمات اور وہ رمضان کی یادیں تازہ ہوئیں تو میری مطلب یوں سمجھے ذاتی طور پر دل سے نیت تھی کہ ان کو ایک
دفعہ درود پاک پڑھ کے جو ہے وہ ایصال ثواب میں خود بھی جو ہے وہ اپنا میں نے الحمدللہ شاید کر دیا، اور صلی اللہ علی محمد دوبارہ کر دے، تو آپ لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی ان کو ایصال ثواب جو ہے وہ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک عید کے ہی جو ہے وہ اپنا دنوں میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس میں ثاقب شاہ صاحب نے یہ شعر اس صورت نو میں کی آنکھاں، یہ تمہیں جانا کھا، ہاں، تو اس کے کچھ اشعار پڑھے، پھر اس کے بعد اس پر عدنان شیخ بھائی سے پوچھا گیا کہ آپ اس شعر کو کس طرح پڑھتے، پھر سلمان بھائی سے پوچھا گیا، تو وہ کافی ایک اچھا کلام جو ہے وہ اپنا اشعار پڑھے گئے۔ آئیے وہ آپ کو کلپ دکھاتے ہیں۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جانا کھاں، جانا آنکھوں کے جانے جانا کھاں، سچ آنکھوں تیرا دی میں شان کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا حسن کا ما اکمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، مشتاق کیاں کتے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درد بہت ہے، واہ واہ واہ، اور گہرائی مطلب آپ اگر یہ شعر پڑھیں گے یہ اسی طرز میں، جیسے اگر شاہ صاحب نے جیسے پڑھا نا، اس صورت میں جان آقا، آپ کیسے پڑھیں گے؟ اس صورت میں جانا کا جانا کھاتے جانے جہانا کھا، سچ آنکھاں میں رب دی شان کھا، جس شان تو شانہ سب بڑے۔ اور سلمان بھائی اس کو آپ کس طرح لیں گے؟ آپ کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، میں دوسرا شعر پڑھتا ہوں۔ مکھ چن بدر شاشانی، متھے چمک دی لات نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور آنکھیں مدبریاں، لاؤ رخ تو مخلت برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھڑی گالی الاؤ مٹھن، جیڑی وادی ہمراہ سن کریاں، سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ رنگ کبھی کبھی جمتا ہے. وہ یہ کہنا کہ عید پہ اب یہ چلا ریپیٹ ہوا نہیں ہوا جو بھی ہے, لیکن اب جنہوں نے فرمائش کی دیکھا ماشاءاللہ نکالا, جنہوں نے نہیں دیکھا تھا الحمدللہ انہوں نے بھی جو ہے وہ دیکھ لیا, پھر ان کے کلپس بھی نکلیں گے, لوگوں کو جو ہے وہ اپنا. اچھا آپ نے ماشاءاللہ درس نظامی بھی کیا ہوا ہے, تو آپ کو کتنی زبانوں وہ دیکھنا پڑھنا اور لکھنا آتی ہیں؟ یار یوں تو دیکھیں ایک نارمل اردو ہے, انگلش ہے پڑھ لیتے ہیں, عربک ہے تو, اور پنجابی کچھ نہ کچھ بول لیتے ہیں, لیکن لکھی ہوئی پنجابی شاید جو ہے وہ اپنا نہ. پھر اس کا کیا کریں؟ فیس بک پر اتنے جو کمنٹ آ رہے ہیں, ابھی ایک آیا ہے گجراتی زبان میں آیا ہے, ایک ہندی زبان میں آیا ہے, اچھا ایک بنگلہ زبان میں بھی آیا ہوا ہے, اور 2 انڈونیشیا زبان میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ کیا کریں؟ میں نے درس نظامی کی ہے, آپ نے نہیں کی, لیکن میں کر کے بھی یہ والی زبانیں نہیں جو ہے وہ اپنا پڑھ سکتا, تو آپ کیسے جو ہے وہ اپنا پڑھیں گے؟ تو اچھا یہ ویسے عام طور پر اگر جیسے بنگلہ یا ہندی یہ لگتی تو ایک جیسی ہے, تو آپ کو کیسے فرق پتہ چلا کہ یہ ہندی اور یہ بنگلہ ہے؟ نہیں, ہندی گجراتی اور بنگلہ تینوں ملتی ایک طرح کی, وہ تو آپ کو فرق کیسے, وہ ان کے ناموں سے یا کسی کے؟ اچھا, اور انڈونیشیا کا کیسے پتہ چلا؟ انڈونیشیا تو زبانی سمجھ مطلب وہ لکھی ہوئی اس طریقے سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ انڈونیشیا لکھا ہے. یہ ہے سید کنادا اچھا نذیر, انہوں نے لکھی ہے یہ انڈونیشین زبان. چلو ماشاءاللہ کم از کم اب پڑھ نہیں پا رہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ نہیں آپ کو یہ جو انہوں نے فرمائش کی, اگر ان کی کوئی فرمائش ہوگی تو میں انشاءاللہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا دوں گا. کیا بات ہے. چلے ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا, اگر جو فرمائش آپ نے کی ہے وہ ہمیں بظاہر اس وقت تو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو سید صاحب انشاءاللہ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں جو ہے وہ اپنا بتا دیں گے. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. رمضان المبارک میں نور سحر پروگرام میں ایک سیگمنٹ تھا پوڈ کاسٹ کا, تو اس میں جانشین امیر سنت تشریف لائے تھے, اور انہوں نے ایک واقعہ مطلب اشفاق بھائی نے ان سے پوچھا کہ ایک پادری جو ہے وہ امیر سنت کے گھر آیا تھا اور اسلام قبول کرنے کا اس کے واقعہ ہے, وہ کیا واقعہ ہے, وہ کیا سنایا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. امیر سنت ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک کرسچن پادری آیا تھا اپنی وائف کے ساتھ, کچھ سوالات اور کرنے تھے, اور وہ گھر پہ پہنچ گیا تھا کسی ذریعے سے. جی. تو بعد میں اس کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ امیر علیہ سنت اور آپ بھی ساتھ تھے, اور آپ دونوں نے ایک بار بھی اس کی وائف کو دیکھا نہیں آنکھ اٹھا کے, اور وہ متاثر ہوا کہ یار میں جہاں بھی جاتا ہوں نا مجھ سے زیادہ میری بیوی کو دیکھتے ہیں لوگ, لیکن یہ عجیب لوگ ہیں کہ ایک مرتبہ بھی انہوں نے جو ہے نا بدنگاہی نہیں کی. تو بڑا متاثر ہوا, وہ اسلام بھی ماشاءاللہ لے آیا. یہ واقعہ یاد ہوگا آپ کو, کیا تھا وہ, کیا ہوا تھا؟ سو یہ تھا کہ میں جا رہا تھا ظہر کی نماز کے لیے, تو موٹر سائیکل میں نے اسٹارٹ کر لی تھی. اچھا آپ چلاتے تھے موٹر سائیکل؟ ہاں. اب یہ شخص آ گیا, اس نے کہا کہ میں جو نا یہ پادری ہوں اور مجھے جو نا امیر سنت کے ہاتھ پر مسلمان ہونا ہے. اچھا وہ آیا تھا اسلام کے؟ ہاں, کہ مجھے مسلمان ہونا ہے. اب چونکہ اس وقت جو امیر سنت پر حملہ ہو چکا تھا, اچھا قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا, 2 اسلام بھائی شہید ہو چکے تھے. 95 میں حملہ ہوا تھا لاہور میں دسمبر میں. جی احد رضا اور سجاد رضا یہ شہید ہوئے. جی. تو اب کیا ہوا تھا کہ چونکہ اب امیر سنت نماز پڑھنے نہیں جاتے, چونکہ اب جماعت ساکت ہوگا نا, واجب نہ رہی امیر سنت پر, میں جاتا تھا نماز پڑھنے. تو اب میں نے کہا کہ یار یہ اس نے کہا ہے کہ اسلام لانے کا, تو میں نے کہا یہ ظاہر ہے کہ جماعت ہے اور یہ اسلام کا مسئلہ, میں نے کہا اس کو کلمہ پڑھنا ہے, میں اگر نہیں جاتا میرے لیے مسئلہ. میں کیا میرے سنت کو میں نے اٹھایا, میں نے کہا یوں ہے. تو خیر پھر وہ اوپر آ گیا, پھر یہ کوئی بات چیت, اس نے کوئی سوالات وغیرہ بھی کیے. اس نے کہا مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے, اور فرمایا کہ اگر حق اگر چاہتے ہو تو ان سے ملو, اور کا نشانی یہ ہوگی کہ یہ ان کی نظریں نیچی ہوں گی, یعنی یہ بدنگاہی یہ نہیں کریں گے. واہ. اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں آزمانے کے لیے. کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا داؤد اسلامی کا, اس سبز امامے کا پتہ نہیں تھا. کہا میں ڈھونڈتے ہیں, تو کہاں گیا, تو اس کی 2 شادیاں تھی. تو جو اس کی دوسری بیوی تھی نا جو جوان, وہ خود اس نے بیان, اس کو میں لے کے جاتا, میں جہاں بھی جاتا تو یہی ہوتا کہ وہ مجھے کم دیکھ تو اس کو زیادہ دیکھتے, تو میں سمجھ جاتا کہ یہ وہ نہیں ہے جس کا مجھے فرمایا گیا. نگاہیں تو چکی ہوئی, نگاہیں چکی ہیں, تو اس کو مجھے کم دیکھنا, اس کو زیادہ دیکھنا ہے. جی جی.
फिर जो ना ये तलाशते ये पहुंचा फैज़ान मदीना। फैज़ान मदीना से जो है वो अच्छा, उसको कुछ ऐसे लोग मिले थे कि इसने सब्ज़ी मामा क्या, मेरे ये सब्ज़ी मामा मुझे चाहिए, ये लोग कहाँ हैं सब्ज़ी मामा? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था ख्वाब में ये कि सब्ज़ी मामा सब कुछ अलामत बताई दी, कह यार ये कहाँ है? अब वो उसको घुमाते, कहने ये कोई नहीं है, यूँ नहीं है, यूँ नहीं है, तो यूँ करते करते मालूमात करते वो पहुँचा फैज़ान मदीना। फैज़ान मदीना से उसको किसी ने भेज दिया, इधर घर का एड्रेस बता दिया, पीर कॉलोनी में, इधर उसको मैं मिल गया, तो यूँ फिर उसको पढ़ लिया, मेरे सुनो तो उठे, फिर बिठा दिया, बैठक हुई, फिर ये मुसलमान हो गए। क्या बात है, क्या बात है, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। चलें जी, अमीर सुन्नत का तस्करा हुआ और फरमाइश में अमीर सुन्नत के मनक़बत की थी, महमूद भाई ने जो स्टूडियो मनक़बत पढ़ी है, तो क्यों ना अमीर सुन्नत के इस तस्करे के बाद जो है वो अपना क्या तक़वा, क्या परहेज़गारी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यानी भेजना उस पादरी को, और अलामत कि वो उनकी निगाहें जो है वो अपना झुकी रहती हैं गुफ्तगू के दौरान, माशाअल्लाह। चलें जी, आइए मनक़बत सुनते हैं। सरकारे का प्यारा है, अतार हमारा है, सरकारे का प्यारा है, अतार हमारा है। मेरे शेख तरीक़त जिंदा, अमीर अहले सुन्नत जिंदा, मेरे शेख तरीक़त जिंदा, अमीर अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अहद करते हैं ये अहद न तोड़ेंगे, अत्तार का दामन हम हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। हम अहद करते हैं ये अहद न तोड़ेंगे, अत्तार का दामन हम हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। अत्तार हमारे जिंदाबाद, अत्तार हमारे जिंदाबाद, अत्तार हमारे जिंदाबाद, अत्तार हमारे जिंदाबाद। कहने दो जो कहती है दुनिया को बताएंगे, कहने दो जो कहती है दुनिया को बताएंगे। इस मर्द कलंदर का हम साथ निभाएंगे, इस मर्द कलंदर का हम साथ निभाएंगे, हम साथ निभाएंगे। हम ऐश करते हैं पर ये अहद न तोड़ेंगे, अत्तार शदामन हम पर हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। अत्तार हमारे जिंदाबाद, अत्तार हमारे जिंदाबाद, अत्तार हमारे जिंदाबाद, अत्तार हमारे जिंदाबाद। अत्तार पिलाते हैं मैं इश्क मोहब्बत की, अत्तार पिलाते हैं मैं इश्क मोहब्बत की। इस इश्क से हम अपने तन मन को सजाएंगे, इस इश्क से हम अपने तन मन को सजाएंगे, तन मन को सजाएंगे। हम अहद करते हैं ये अहद न तोड़ेंगे, अत्तार का दामन हम हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। अत्तार हमारे जिंदाबाद, अत्तार हमारे जिंदाबाद, अत्तार हमारे जिंदाबाद, अत्तार हमारे जिंदाबाद। ये पीरे कामिल के औसाफ के हामिल हैं, ये पीरे कामिल के औसाफ के हामिल हैं। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से मिलाएंगे, ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से मिलाएंगे, अल्लाह से मिलाएंगे। हम अहद करते हैं अमीर अहद न तोड़ेंगे, अत्तार का दामन हम हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। माशा अल्लाह। सैयद साहब, गुज़िश्ता हफ्ते कुछ मैसेजेस थे, उनमें से अच्छा एक तो आप नोट कर लें, नक्श कदम, आपने ऐसा शेर सुनाना है नक्श कदम जिसमें आता हो। एक मैसेज था कि मदनी रज़ा दो हैं जो नाते जो है वो अपना पढ़ते हैं, तो मदनी चैनल पर अब्दुल हबीब भाई के बेटे इनमें से कौन से हैं बताएं।
ان میں سے کوئی بھی عبدالحبیب بھائی کا بیٹا نہیں. دونوں مدنی رضا جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی کے ایک مدنی رضا بن شبیر ہیں جی، ایک مدنی رضا بن فرید ہیں. یعنی یہ والے بن فرید والے ان کے تو خود والد صاحب بھی ماشاءاللہ نعت خواں ہیں، مدنی چینل پر آتے بھی ہیں. دونوں کے والد صاحب نعت خواں ہیں. جی جی شبیر بھائی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اور دوسرا عبدالحبیب بھائی کے بیٹے کبھی کبھار ویسے یوں نظر آ جاتے ہیں کبھی، اور اگر یہ جو امیل سنت کی جو مدینہ شریف کے پیکیجز ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنا موجود ہیں. تو چلیں جی سید صاحب، وقت ہوا چاہتا ہے لفظ مکمل کرنے کا. اچھا ہاں، کچھ سسٹم میں خرابی ہوئی تھی اور شروع میں انہوں نے کہا کہ آج شاید نہیں ہو پائیں گے، لیکن الحمدللہ تیار ہو گئے. دکھائیں جی. محمد علی اتاری ہیں اچ شریف سے، انہوں نے جو ہے یہ لفظ مکمل کرنے کا کہا تھا. یہ واو اب دوسرا نہیں ہوگا، یہ نا جی. الف ہے اس میں؟ الف ہے. یہ دو لفظ تو نہیں ہے نا بھائی؟ میرے کان میں بتا دو، کیونکہ وہ دو لفظ تھے، یعنی دو لفظ سے مراد ہم نے دو تیاری کی تھی نا. وہ والا تو نہیں ہے، پہلے والا تو میرے ذہن میں ہے. میں جلدی سے بتا دیں. اچھا، یہ آئی ایف بی سید صاحب کی آئی ایف بی بند کر کے میرے کان میں بتا دیں کہ یہ لفظ کون سا ہے، ورنہ تو نقل ہو جائے گا. تو صحیح بھائی. جی جی اسکرین پر تو رکھیں. جی صحیح ہے. دال ہے اس میں؟ غلطی اوپر لگ گئی. تو دال نہیں ہے اس میں. را ہے اس میں؟ ہیں را را بھی نہیں ہے. یا ہے؟ اتنا جلدی چل رہے ہیں. چلو وہ بھی نہیں ہے. اشارہ ہے اس میں؟ اشارہ یار آپ بابو ایک اور لفظ لگاؤ یار. یعنی میں کیونکہ وہ اشارہ ملے گا تو آپ پھر پہنچو. میم ہے اس میں؟ اللہ اکبر. دیکھا، ایک نہیں بلکہ میم آ گئے دو اس میں. یہ آخر کا کیا آپ کو دال تو منع کر دے اپنے، ورنہ مدد بن سکتا تھا. نہیں مدد کہاں سے، یہ واو ہے پیارے بھائی. میں وہی بول رہا ہوں، دال کا منع کر دیتا نا، اگر آخر میں دال ہوتا تو یہ مدد بن سکتا تھا. کیسے بن سکتا تھا آخر کا؟ اچھا یہ بھائی واو ہے نا، دال ہوتا تو پھر جو ہے وہ اپنا دال. تا ہے اس میں؟ اللہ، میں نے کہا تھا نا پیارے بھائی آپ بغیر اس کے موت تو ہو گیا. یہ اللہ پہنچیں گے آپ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ. مرض الموت بھی ہو سکتا ہے، ملک الموت بھی ہو سکتا ہے. لام ہے اس میں؟ مدد آئی ہے؟ نہیں. اچھا، خود اپنی مدد آپ کے تحت بالکل ہے. اچھا دو یہ دیکھیں سید صاحب. ملک الموت بن گیا. یہ نہیں بن رہا؟ ملک الموت بن رہا نا. بن رہا ہے؟ ہاں نا. تو بناؤ نا. کاف لگا دیں چھوٹا سا کاف لگا دیں بھائی. کیا دیکھیں. اب مجھے بتائیں، میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ حالانکہ میں نے کوئی اشارہ نہیں دیا اور میں نے کہا کہ آپ لفظ لگائیں اور ماشاءاللہ جو ہے وہ دیکھیں ملک الموت. یہ وہ اللہ پاک کے فرشتے ہیں جو ہر گھر میں آتے ہیں اور کئی بار آتے ہیں. یعنی کس گھر سے جنازہ نہیں اٹھا جہاں یہ تشریف نہیں لاتے. چلیں جی سید صاحب، ایک میسیج آیا کہ فیس بک پر ہمیں کہ فیس بک پر آپ کا پروگرام شو نہیں ہوتا، لنک سینڈ فرما دیں. لنک تو بہرحال میں نے سینڈ کر دیا لیکن شو نہیں ہو رہا. حالانکہ مدنی چینل جو لائیو یہ ہمارا پیج ہے فیس بک پیج، یہ آپ سرچ کریں تو اس پر الحمدللہ آ رہا ہے اور میں نے وہیں سے جو ہے نا اس کا لنک کاپی کر کے سینڈ بھی کر دیا ہے. اب بہرحال آپ کے شاید فیس بک کا کوئی پرابلم ہوگا تو وہ ایک الگ چیز ہے. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. عید کے دنوں میں ہمارے ایک ٹرانسمیشن میں مبلغین آئے تھے اور ایک مبلغ کا واقعہ گزشتہ ہفتے ہم نے چلایا تھا، عمران بھائی جو کھلونے توڑ دیتے تھے، اور بقیہ جو ہمارے دیگر مبلغین ہیں ان سے بھی کچھ پوچھا گیا کہ آپ اپنے اپنے واقعات
بیان کریں تو کچھ مبلغین جس میں ایک ماشاءاللہ مفتی جمیل صاحب نے بھی اپنا واقعہ بیان کیا، اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہمارا ننیال حیدرآباد میں لطیف آباد، تو وہاں نماز پڑھنے کی شروع سے ہی الحمدللہ بچپن سے ہی عادت تھی. والد صاحب ماحول تھا، مطلب ایک نمازی گھرانہ تھا. تو یوں حیدرآباد جا کر بھی نمازیں نہیں چھوڑتے تھے. کراچی میں رہ کر وہاں پہ بھی نمازوں کا سلسلہ تھا، حیدرآباد میں بھی تھا. تو اس وقت ہم جس مسجد میں لطیف آباد 11 نمبر خضرہ مسجد، تو وہ وہاں ہم نماز پڑھتے تھے، گھر کے دیگر افراد بھی بھائی. تو وہاں ایک اسلامی بھائی درس دیا کرتے تھے فیضان سنت کا. ٹھیک ہے. تو وہ درس سننے کا ایک ذہن تھا، نماز کے بعد درس میں بیٹھ گئے. اس اسلامی بھائی کی ان کا چہرہ، اس کے بعد پھر مجھے کئی سال ہو گئے وہ اسلامی بھائی نظر نہیں آئے. اس وقت عمر بھی میری چھوٹی تھی، لیکن وہ ان کا ایک طرز عمل بہت مجھے آج تک یاد ہے اور میں مختلف مواقع پہ بیان بھی کر چکا ہوں. درس دینے کے بعد جب انہوں نے سلام دعا کی، کہاں سے آئے ہیں، یعنی ایک نیا چہرہ دیکھا درس میں کہ اس علاقے کا یہ بچہ نہیں ہے، تو سلام دعا کی. اور یہ ہم عید وغیرہ کے مواقع پہ جایا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک عطر جو آپ سمجھ لیں وہ پاؤڈر ٹائپ کا عطر ہوتا نا، چھوٹی سی ڈبیا ہوتی تھی ہرے رنگ کی، لال رنگ کی چھوٹی سی ڈبیا، جو مطلب اتنے سائز کی، کستوری کہتے تھے. کستوری عطر. اس میں وہ جیسے برفی ٹائپ کا ہوتا نا، جی وہ پاؤڈر ہوتا ہے، اس میں خوشبو شامل ہوتی ہے، وہ خوشبو والا ایک جمع باسا ہوتا تھا. انہوں نے وہ مجھے گفٹ دیا. اچھا اس کے بعد پھر میں اس کو، میں میرے حساب سے تو پہلی مرتبہ خوشبو کا استعمال تھا میری ملک میں. خوشبو آئی، میں اس کو کراچی آنے تک اس خوشبو کو میں کپڑوں میں لگایا کرتا تھا. تو آج تک ان اسلامی بھائی کو میں نہیں جانتا وہ کون تھے کیا تھے، لیکن ان کی یہ ادا، تحفے کی جو تحفہ دینا، وہ آج تک الحمدللہ یاد ہے. اللہ تعالیٰ ان اسلامی بھائی پہ اپنی خاص رحمتیں فرمائے. تو دعوت اسلامی کا جو کام الحمدللہ بڑا ہے، اس کا ایک فیکٹر جو نا وہ یہ بھی ہے کہ مبلغین الحمدللہ اپنے جو قرب و جوار میں بیٹھنے والے، درس سننے والے، ان کو تحفے تحائف کا بھی سلسلہ جاری رکھتے تھے. بچپن میں ایک بار میں بیمار پڑ گیا تھا، تو ماموں بڑی شفقت کرنے والے ہوتے ہیں. میرے ماموں مجھے اس وقت ہم سفر کر کے آئے تھے، شاید یو پی پہ ایک جو ہے نا پرانے ڈاکٹر بیٹھتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ مشہور ڈاکٹر تھے، ان کے پاس آئے، وہاں سے جو ہے مہنگی دوائی وغیرہ سب لی. اچھا میڈیسن کھانے کے حوالے سے میں ابھی تک ایسے ہی ہوں کہ گولیاں مجھ سے کھائی نہیں جاتی، بہت آزمائش سی ہوتی ہے. تو وہ بچپن تھا، خیر وہ بیماری شروع میں تو اس کی دوائی کھائی. اب جیسے ہی میری تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ میں چھت پر گیا اور وہ گولیاں نا میں نے میڈیسن اٹھا کے پیچھے پھینک دی. تو وہ ماموں نے مجھے دیکھ لیا. پھر وہ کیا ہوا، وہ اس کے بعد کی کہانی کچھ الگ ہے. پیار کرنے کے باوجود تربیت کا بھی تو ذمہ ہے نا، مسکرانے کے معاملات ہیں. جی الحمدللہ مسکرانے جی نہیں ہو سکتا ہمارے مسکرانے کی ہوں، لیکن ان کی یادیں جو دیکھیں مسکرا رہے ہیں، ان کو یاد آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ رونے کے حالات ہوں، لیکن ابھی یہ بڑی درست بات کی ہے عمران بھائی نے. بات تو نہیں بڑی، لیکن خیر عمران بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے. بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس وقت وہ وقوع پذیر ہوتی ہے نا، تو اس وقت تو غصہ، جذبات یا رونا یا سیڈنس ایک غمگین صورتحال ہوتی ہے، لیکن بعد میں کبھی جب یاد آتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ مطلب بندے کو ہنسی آ رہی ہوتی کہ یہ ہوا کیا تھا. جی فیضان بھائی. جی مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. کتنا پرانا؟ 35 سال 3 سال پرانی یاد ہے. واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ میں اپنی والدہ کو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کر گیا. وہ کچھ ہڈی وغیرہ میں درد ہو رہا تھا، تو وہ چیک اپ کرایا تو اس نے بولا کہ اچھا اب وہ جاتے جاتے بھی نا ان کے والدہ تھوڑا سا وہ چلنے میں تکلیف تھی، تو یہ ادھر بیٹھ جائیے، ادھر بیٹھ جائیے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے. تو بار بار جو یہ ہو رہا تھا نا آرام کر لیجیے، بیٹھ جائیے، تو وہ ذہن میں بیٹھ گیا تھا. اب وہ ڈاکٹر کے پاس والدہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ ایک کام کریں، لکھ کے دیا کہ ان کا جو نا وہ ایکس رے کروا کے آیا جائے. ٹھیک ہے. تو میں نے والدہ سے کہا کہ آپ یہیں بیٹھے، میں ایکس رے کروا کے آتا ہوں. اللہ اکبر. پھر ڈاکٹر نے کچھ کہا؟ ڈاکٹر نے مجھے بولا بھائی ایکس رے کس کا کرواؤ گے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں وہ تو والدہ کا ہی کروانا ہے. تو وہ بار بار جو تھا نا کہ وہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر آرام کر لیں، تو وہ اتنا ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ آپ کی جگہ میں ایکس رے کرا لیتا ہوں، آپ آرام سے. دیکھیں جو ہے وہ اپنا آپ اضحک اللہ سنہ کا ماشاءاللہ سید صاحب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ. اور لیکن مفتی صاحب والا واقعہ جو تھا نا وہ کمال تھا. کون سا مفتی صاحب کا؟ یہ اس میں جو ہے وہ اپنا یہ دیکھا کریں کہ بالخصوص مبلغ جو دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں،
یہ ہمیں نہیں پتہ سید صاحب، ہم درس دے رہے ہیں، ہمارے سامنے جو بچہ آ کر بیٹھا ہے اس نے کل کیا جو ہے وہ اپنا بن جانا ہے، تو اسی لیے مطلب ان پر شفقتیں جو ایک ہمارا ذہن الحمدللہ امیر سنت نے جو ہے وہ دیا ہے دینی کام کرنے کا، کہ مطلب اس کو اب امیر سنت خود اپنا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں نا کہ جب یہ مسجد میں جو ہے وہ اپنا جاتے تھے تو ایک آدھ وہ بوڑھے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اپنا اس طرح ان کو ڈانٹ کر جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا تھا، ابھی بھی غمگین ہو جاتے ہیں واقعہ بیان کرتے ہوئے، تو اس لیے. اور آج دیکھیں وہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نے جو ہے وہ اپنا سنبھالا دیا، اور آج اسی بچے نے دنیا کے اندر کیسا انقلاب جو ہے وہ اپنا برپا کر دیا ہے. تو اسی لیے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اب جیسے مفتی صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا، جو مبلغ دعوت اسلامی جو بھی اسلامی بھائی تھے، نگران شورا کو دیکھ لینا، صرف ایک کیسٹ کسی نے تحفے میں دی تھی جو ہے وہ اپنا. اس لیے ان چیزوں میں مطلب بعض اوقات عطر دے دینے میں، کوئی رسالہ دے دینے میں، یا کسی کے ساتھ شفقت سے پیش آ جانے میں مطلب ہمیں کنجوسی نہیں جو ہے وہ. میں نا ایبٹآباد میں نماز پڑھنے کے لیے اکثر جاتا رہتا ہوں، تو میں عادت ہے عطر لگانے کی نا. سبحان اللہ. تو ایک دو بچے بیٹھے تھے، انکل ہمیں بھی لگا دو، تو میں نے لگا دیتا تھا نا. تو پھر میرا کافی دنوں جانا نہیں ہوا، تو میرے سسرال میں پوچھ رہے وہ عطر والے انکل کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. تو پھر مجھے بول رہے تھے اب کسی بچوں میں نا، پھر میں گیا تو ملے وہ، تو میں نے کہا بیٹا نماز پڑھنے مسجد میں آتے نہیں، تو میں یہاں پر آتا نہیں نا. ماشاء اللہ اس نے نماز شروع کر دی. اچھا، تھوڑی سی توجہ اگر میں ہو نا ہماری تو پتہ نہیں کوئی کہاں سے کہاں پہنچ جائے. صحیح بات ہے. چلیں جی ماشاءاللہ، آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. یہ رمضان میں جو رات کی ٹرانسمیشن تھی اس میں کچھ نعت خواں وغیرہ آئے تھے، اس میں لفظ رنج کے حوالے سے کچھ اشعار وغیرہ جو ہے وہ اپنا پوچھے گئے، پڑھے گئے، ہر ایک نے اپنے حساب سے. وہ کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. پیارے اشفاق بھائی، آپ کو اور باقی نعت خواہوں کو یہ اس بار بھی یہ چیلنج ہے کہ آپ کو ایسی نعت پڑھے جس میں لفظ رنج آتا ہو. عظیم بھائی شروع کریں. کیسے رنج میں ہو کہ نثار کوئی، کیسے رنج میں ہو جب یاد آئے سب بھلا دیے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آصف بھائی. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، قادری فقیر ہے یا غوث المدد، رنجو کثیر ہے یا غوث المدد. رنج لفظ آئے، بچے کا چیلنج پورا کر. غیروں نے ظلم توڑا، اپنوں نے ہائے چھوڑا. غیروں نے ظلم توڑا، اپنوں نے ہائے چھوڑا. رنجو علم نے مارا، تیرا ہی آسرا ہے، 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 تیرا ہی آسرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک وہ بھی ہے نا رنجیدہ، رنجیدہ کس شعر میں ہے رنجیدہ؟ ہاں اب صدیق بھائی کو یاد آ گیا. وہی کے بال جس کو ناز تھا کر خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ، رنجیدہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک اور بھی شعر ہے جس میں لفظ رنج آتا ہے، بہت پیارا شعر ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں: رنج و غم درد و علم کی میرے گرد، رنج و غم درد و علم کی
میرے گرد بھیڑ ہے سرکار آ کر دیکھ لو، بھیڑ ہے سرکار آ کر دیکھ لو. بہت غم جی امیر سنت. ہاں آگے کافی رنج ہو گئے، کافی رنج کے لفظ ہو گئے، اللہ نہ کرے رنج ہو. بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ، کرم کیجیے اٹھے دل کی کلی کھل یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. گلشن بھائی فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا اور فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے. جی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے نگران شورا سے عرض کیا تھا کہ اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کروا دیں، تو پھر نگران شورا نے کیا جواب دیا؟ کیا آپ نے پوچھا تھا؟ میں نے تو نہیں جو ہے وہ اپنا پوچھا، لیکن یہ آدھی ذمہ داری میں نے آپ کے اوپر بھی ڈال دی ہے، کیونکہ جیسے عید کے دن جو پروگرام ہو رہا تھا تیسری عید کو نعت خوانوں کے ساتھ، اس پہ سید صاحب ماشاءاللہ نگران شورا کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اشعار اور نعتوں کا مقابلہ ہی چل رہا تھا، تو میں نے عرض کی کہ آپ کو جو ہے وہ کہہ دینا چاہیے تھا اس وقت، لیکن انشاءاللہ موقع محل ہوتا ہے ہر چیز کا، ہر کام کا ایک وقت رضا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سچویشن، اب مثال دے رہا ہوں کہ اب پروگرام کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے جیسے مشورہ چل رہا ہے کسی موضوع پر، اب میں بیچ میں تو بعض اوقات ایسی سچویشن بنتی ہے، کبھی کوئی موضوع چل نکلتا ہے، مشورہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ناظرین میں سے کسی کا میسیج جو ہے وہ اپنا فارورڈ کرنے کا موقع ہوتا ہے، تو اس طرح گفتگو ہو جاتی ہے. اچھا، ایک میسیج یہ ہے کہ اگر کوئی مدنی چینل پر ایز اے مبلغ آنا چاہے تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ ویسے ہمارے یہاں جو ہے وہ یہاں یعنی کراچی کے اندر ہماری ایک مجلس جو ہے وہ اپنا بنی ہوئی ہے، وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اپنا گئی تھی، لیکن یہاں باقاعدہ جو ہے وہ آڈیشن ہوتے ہیں، اور بالخصوص چونکہ عام طور پر یعنی یوں سمجھے کہ شاید 90 to 95% جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو اگر نکال دیں، اس کے علاوہ جتنے مبلغین ہیں تو 90 to 95% جو ہے وہ اپنا مدنی ہی ہیں. تو اس لیے پھر ہم جامعۃ المدینہ کی مجلس کو جو ہے وہ اپنا عرض کرتے ہیں، تو یہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء یا اساتذہ میں سے جو آڈیشن دینے کے لیے آئے تو اسی میں سے پھر سلیکشن جو ہے وہ اپنا ہوتی ہے. اچھا، ایک میسیج یہ ہے کہ اعتکاف کی رونقیں ایپیسوڈ نمبر 22 میں جنہوں نے تراویح پڑھائی تھی قاری محمد حنیف امجدی نے، انہوں نے کچھ صورتوں کا جو ہے وہ اپنا وہ بیان کیا ہوگا. یہ کلپ الحمدللہ تیار ہے 2 ہفتوں سے غالباً، تو وہ یوں سمجھے کہ پہلے ہم نے اس کو جلگیوں وغیرہ میں بھی شاید شامل کیا، لیکن وہ رہ جاتا ہے. 313 بار درود پاک پڑھنے کی نیت انہوں نے پیش کی ہے. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ اس دفعہ عید پر دعوت پروگرام ہونا چاہیے، جو ہم کافی عرصے تب سے کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی کے گھر پہ ہونا چاہیے. جی اچھا. اکبر حسین بھائی صاحب کہ سیگمنٹ نور سحر کے مہمان بہت زیادہ اچھا تھا، اب یہ کنٹینیو ہونا چاہیے اور ہوسٹ بھی اشفاق بھائی ہوں تو کیا بات ہے. مدینہ پہلے ہم تذکرہ جو ہے وہ اپنا کر چکے پچھلے سلسلوں میں. چلتے ہیں وہ جو ٹوریا جو ہمارا سلمان بھائی سے جو ہے وہ اپنے عید کے دنوں میں جو ہے اپنا انہوں نے پڑھا تھا، اس کی فرمائش تھی، آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سلمان بھائی میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ یہ کلام ٹوریا جا فریدہ، اس کلام کے چند اشعار سنا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. کچھ کلام نا کسی کے ساتھ نا خاص ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ نعت خان بھی عدنان بھی سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات نا فرمائش ہی وہی آ رہی ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی فرمائش کرتے ہیں تقریباً یہ اس کلام کی ضرور فرمائش کی جاتی ہے آپ سے. اصل میں شاہ صاحب یہ جو بزرگ ہیں نا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کا اصل جو ہے وہ کلام ہے. جی جی. تو پھر اس میں میسیج بھی ویسا ہی ہے. یہ ایک بہارت. میں وہ کلام کے اشعار سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں دنیا ہے نا، تو دنیا کی چیزیں فانی ہیں اور اس میں وفا بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری، کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے
سب ٹر گئے واری واری فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا. یعنی یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، چلتے جاؤ، دنیا میں دل نہ لگاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں یوں رہو جیسے کیا ہوتا ہے، کوئی مسافر ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا چل ڈالی لگ گئی بور. کالے بالوں کے بعد سفید بال آگے. اٹھ فریدا ستیا چل ڈالی لگ گئی بور، اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گئی دور. فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا. میں بات اب آگے کری دوں. جی صاحب استاد صاحب قبلہ، جی جی، ایک بندے نے ساری زندگی پیسے جوڑے اور اس نے گھر خریدا. اب آپ کو پتہ ہے جب گھر لوگ خریدتے ہیں تو اس کو پہلے رنگ روگن کرا دیتے ہیں، تھوڑا رینوویٹ کرا دیتے ہیں، اپنی مرضی کا کچن جو ہے بنوا لیتے ہیں. یعنی اس نے پہلے ساری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے گھر خریدا اور اس کو رینوویٹ کروایا، ٹھیک کروایا، کچن بنوایا، اور جس دن یہ اس گھر میں شفٹ ہوا اسی دن انتقال ہو گیا، اسی دن دنیا سے یہی چلا گیا. یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا. کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے واری واری فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا. فیس بک پر ایک SMS ہے اور مشورہ ہے، جس طرح ذہنی مدنی چینل کی ٹیم مختلف جگہوں پر جا کر ذہنی آزمائش کے لیے آڈیشن کرتی ہے، اگر اسی طرح فیضان آن لائن اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کا آن لائن آڈیشن کیا جائے تو ان طلباء کو بھی ذہنی آزمائش پروگرام میں شامل ہونے کا موقع مل سکتا ہے جو مدرسوں میں جا نہیں سکتے. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ مدنی مذاکرہ 5 مارچ کو ہوا تھا. زبیر بھائی نے کلام پڑھا تھا، ایسا لگتا ہے جلد مدینے بلوائیں گے. 3 دن کا مدنی قافلہ انہوں نے نیت کے لیے پیش کیا ہے. ماشاءاللہ. سید صاحب ذہنی آزمائش اور حاضر ہیں ہم، یہ ماشاءاللہ اب تو ہفتے میں 3 دن آ رہا ہے اور اس میں بھی مختلف جو ہے وہ اپنا پارٹیسپینٹ شرکت جو ہے وہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ دونوں پروگراموں کی ٹیموں کا حصہ ہیں تو یہ اپنے ذمے آپ ماشاءاللہ لے لیں اور اس کا کچھ ہمیں آگے پروسیس کر کے بتائیے گا. آئیے ایک آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. اور عبدالحبیب بھائی، یہ فرمائش تھی امیر سنت نے عید کے دن جب صبح عید کی نماز کے بعد عیدی تقسیم کرتے ہیں تو ماشاءاللہ مختلف اسلامی بھائیوں کو دے رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی نے بھی عیدی لی، ان کے انداز پر جو ہے وہ غور کیجئے گا، بالکل ان پر نگاہ رکھیے گا. امیر سنت بھی جو ہے وہ اپنا عیدی دے رہے ہیں. کیسا ماشاءاللہ جو ہے نہیں یوں سمجھے کہ سید صاحب یہ خود بتاتے ہیں 15-16 سال کی عمر سے جو ہے وہ اپنا نہیں آج بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب دیوانہ وار امیر سنت کو یہ مطلب چاہتے ہیں. کیسا یعنی جیسے باپ کے پاس بندہ جو ہے نا وہ لاڈ کے لیے. تو آپ ذرا دیکھیے گا ان کا اندازہ، یہ دیکھتے ہیں. رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے
یعنی عبدالحبیب بھائی کی ماشاءاللہ ایک اپنا ایک مقام دعوت اسلامی میں، ان کی ویورشپ، لوگ جو ہے وہ اپنا آپ دیکھیں یعنی بچوں کی طرح جو ہے وہ اپنا کس طرح ایک یہاں نہ مچلیں تو کہاں مچلیں، یعنی یہ لائف جا رہا ہے جو ہے وہ اپنا بندہ بولتا ہے نا کہ اگر کمرے کے اندر ہو رہا ہے کس طرح مطلب ماشاءاللہ جو ہے وہ امیر سنت سے. اچھا امیر سنت کی محبت بھی کیسی ہے دیکھیں بچوں پر ماشاءاللہ. کیا بات ہے. آئیے آپ کو ایک جو ہے وہ سلام پڑھا گیا تھا، تم پر لاکھوں سلام، اس کی فرمائش تھی یہ، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم قرآن اندازی کی طرف جاتے ہیں مختصر سے. پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. یہ تھا آج کا سلسلہ. اب قرآن اندازیاں ہوں گی اور اس دوران سید صاحب دو آپ کی طرف جو ہے نا وہ شعر تھے. ایک جاتے جاتے میں ایک کمنٹ پڑھنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے اسلامی بہن ہے بیرون ملک سے. عالم تیرا پروانہ ایپیسوڈ نمبر 7 میں اشفاق مدنی بھائی نے میمنی زبان میں معراج کے حوالے سے مدنی پھول دیے تھے، وہ دکھا دیں. اور ذہنی آزمائی سیزن 16 ایپیسوڈ نمبر 22 میں ڈیرہ اللہ یار اور لاہور کا آخری سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے یہ دکھا دیں. اس کے علاوہ بہت سارے انہوں نے فرمائشیں کی مگر نیت صرف 1200 درود پاک کی ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا کہوں گا، آپ کو میسج ہے، آپ خود جو ہے وہ اپنا ڈیل کر لو. ہم اتنی ساری نیت، اتنی سارے فرمائشیں، تو نیت بھی زیادہ ہونی چاہیے، نیتیں جو ہے وہ اپنا ہونی چاہیے. اس میں صرف ہمارا بھی جو ہے وہ اپنا فائدہ ہے، آپ بھی انشاءاللہ عز و جل اس بہانے جو ہے وہ اپنا نیک عمل کرنے کا. قرآن اندازی کی طرف چلتے ہیں. پہلی قرآن اندازی ہوگی تبرکات کے لیے، جس کا نام نکلے گا انہیں تبرکات پیش کی جائیں گے. اور اگلی قرآن اندازی جو ہوگی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے، اس میں جس کا نام نکلے گا انہیں 12 ماہنامہ فیضان مدینہ روانہ کیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اور اس دوران ہم شعر بھی پڑھتے ہیں، نقش قدم اور امتی والا نا. جی. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. مدینہ بنت غلام نبی عطاریہ پاک پتن سے ہے. اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو تبرکات روانی کیے جائیں گے. اگلی تبرکات، اگلی قرآن اندازی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہوگی. آئیے وہ دیکھتے ہیں. امتی 3 مرتبہ. امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام.
بنت مختار خانپور سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھی آپ کے تحفہ جو انشاءاللہ روانہ کیا جائے گا۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل